اور صحافت ایک ایسا پیشہ ہے کہ یہ بہت ایک عزت دار پیشہ ہے، آزاد پیشہ ہے، اور ان کی وجہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں صحافت کی وجہ سے ترقی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ مطلب معاشرے کے ایسے کام کو اجاگر کرتے ہیں جن سے دوسرے لوگوں کو ایک پیغام مل جاتا ہے، پازیٹیو پیغام مل جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تھوڑا سا پروگرام ہمارا یہ تھا کہ ٹائم پہ ہمارا پروگرام شروع ہو جائے، لیکن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا سا پروگرام لیٹ ہو گیا ہے، تو اس کو ایک پازیٹیو پیغام جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بلانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم دوسرے شعبوں سے کسی بھی بندے کو بلا لیتے ہیں، 100 بندے آ جاتے ہیں، تو وہ پیغام جو ہے وہ 100 بندوں تک پہنچ جاتا، شاید 200 تک پہنچ جاتا، شاید 300 تک پہنچ جاتا۔ لیکن آپ کے ایک بندے کو اگر ہم بلائیں تو پورے معاشرے میں وہ پیغام جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر جو شیر کا کوئی واقعہ ہوا تھا، یہ کامن لیپر نے ایک بندے پر حملہ کیا تھا، تو سیلف ڈیفنس میں اس نے بندے نے اس کو مار دیا، اور ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، کیونکہ انسان سب سے پہلے انسان ہے، اس کے بعد جانور ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں باہر سے بھی فونیں آ رہی تھیں کہ یہاں پر اتنے مطلب تعداد میں شیر بھی ہے، وائلڈ لائف پائے جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ دوسرے جو علاقے ڈی خان ہے، چترال ہے، اس میں مارخور بہت زیادہ تعداد میں ہے، آئی بیکس ہے۔ تو ہماری تو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ ہم اپنے افسران یا ہمارے آفیسز تک محدود رہتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو جو ہم شامل کر لیتے ہیں تو ہمارا رپورٹ جو ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، مختلف ممالک میں جاتی ہے، مختلف لوگ ہمیں فون کرتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے۔ تو آپ لوگوں کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں باقاعدہ طور پر، اور آپ لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو کریکولم ہم اسکولوں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ کاپی پیسٹڈ ہوتا ہے، یا انگریزوں کا کریکولم لاتے ہیں اس کو کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کریکولم ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں جو ہمارے کل جا کے فیلڈ میں امپلیمنٹ کریں یا اپلیکیبل ہو، اور وہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں، تاکہ جو ہماری آبادی میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے اور وسائل کم میں مسائل بڑھ رہے ہیں، تو وسائل کے مطابق ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارا جو لٹریسی ریٹ تو بڑا ہائی ہے کہ کوئی بھی ڈیئر کھاتا ہے، اس ڈیئر کو اگلا ٹرافک لیول میں کیا کرتا ہے، لائن لے دیتے ہیں، کامن لیپرڈ لے لیتے ہیں، وہ اس کو کھاتے ہیں۔ یہ تینوں کا آپس میں کیا ہو گیا، چین کی طرح آپس میں یہ جوڑ گئے۔ اگر ان میں سے ایک کڑی بھی ٹوٹ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ تو ختم ہو جائے گی، اس کی تو ایکسٹینشن ہو جائے گی، لیکن اس کے ختم ہونے سے جو نقصان ہوگا وہ انسان کو ہوگا۔ اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ گھاس جو ہے وہ ڈیئر کھائے گا، ڈیئر کو ہم کیا کر دیں گے، انرجی کی ضرورت ہے، تو انرجی کہاں سے وہ لے گا، یا اپنی خوراک کو ملے گی، تو اس کا کیا ہو جائے گا سروائیول۔ کامن لیپرڈ ہے جس کو ہم تیندوا کہتے ہیں، یا اپنی زبان میں ہم گلیات میں سی کہتے ہیں، پتہ نہیں بوار کے ہم اس کو کیا کہتے ہیں، جنگلی گلدار چیتا بھی کہتے ہیں، تیندوا بھی کہتے ہیں، اور کامن لیپرڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ایکو سسٹم میں ذرا ایک یہ اس میں بہت سی ایسی اسپیشیز جو ورمن ہیں، ان کی پاپولیشن کو یہ کنٹرول نہ کریں تو کیا ہو جائے، ان کی آبادی بڑھ جائے گی۔ جب آبادی ایکویلیبریم ہو جائے گا تو امبیلنس ہو جائے گی، جب امبیلنس آبادی ہو جائے گی، غیر متوازن ہو جائے گی۔ میں کوشش کروں گا آسان زبان میں سمجھاؤں، بعض دفعہ انگلش الفاظ کی اردو بھی ہمیں نہیں آ رہی ہوتی ہے نا، غیر متوازن ہو جائے گی۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، لیپرڈ جو کیا کرتا ہے وہ بندر کو کھاتا ہے۔ اگر لیپرڈ ہماری ایکو سسٹم یا مالیاتی نظام سے ختم ہو جائے تو بندر کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی، پھر ہیومن وائلڈ لائف کنفلکٹ شروع ہو جائے گا۔ تو بندر ہماری آبادیوں میں کوشش کرے گا، ہم آلریڈی اس کی آبادی میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو ہم وائلڈ میں جا رہے ہیں نا۔ تو جب ہم جنگلی حیات کا آلریڈی استحصال کر رہے ہیں اور اس کڑی کو ہم نے توڑ دیا تو بندر کیا ہوگا ہماری آبادی میں۔ اس کے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے اس کو کنٹرول کریں، کہ وائلڈ لائف کا ڈی ایف او ککول روڈ پہ بیٹھے ہیں، اس کے پاس 30 وائلڈ لائف کے سٹاف ہیں، فی سٹاف، وہ جا کے بندروں کو کنٹرول کرے گا۔ اور آج یہ حالات ہیں بہت سی کمیونٹیز میں آپ جائیں۔ دوسری میں سمجھا دیتا ہوں، دوسری ورمن سپیشیز ہے وائلڈ بور، جس کو ہم پگ بھی کہتے ہیں، برلا بھی کہتے ہیں، وہ اس ایکو سسٹم کے گلیات ایکو سسٹم کا نہیں ہے۔
وہ آپ کو پتہ ہے کہ سب ٹراپیکل تھان فارسٹ کے نیچے اسلام آباد کی طرف وہ پایا جاتا تھا. جس زون میں ہمارا علاقہ ہے گلیات کی بات کروں یا ابٹباد کی بات کروں تو اس ایکو سسٹم سے شہزاد صاحب آج سے 10-15 سال پہلے برلے نہیں ہوندے. آج ہمارے ایکو سسٹم یا مالیاتی نظام میں وائلڈ بور پایا جاتا ہے. یہ جو وائلڈ بور ہے ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن کی وجہ سے ہے یا ہیبیٹیٹ ڈیگریڈیشن کی وجہ سے ہے. اصل میں جو میری تقریر کا وہ مدعا ہے یہ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے.